بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سید فیصل شکیل ہے. آج میں ایاز وزیر صاحب کے گھر پہ موجود ہوں. ایاز وزیر صاحب کا افغانستان کے حوالے سے میں کہوں گا بہت انسائسو انسائٹ ہے ان کے پاس. کام بھی کرتے رہے ہیں فورن آفس میں, ڈی جی بھی رہے ہیں. 3 دن کے لیے آپ مزار شریف میں ایمبیسڈر کے طور پر, کونسل جنرل کے طور پر رہے. وہاں پہ لڑائی ہو گئی اور بڑی شدید لڑائی ہوئی جس میں 4-5 ہزار لوگ مارے گئے اور یہ پھر واپس آ گئے, لیکن افغانستان کے اوپر کام کرتے رہے. آج ان سے ذرا موجودہ حالات جس میں پاکستان کی طرف سے ایئر اسٹرائکس کی گئی ہیں اور افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے اس کی طرف سے پاکستان کے اندر بہت نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور آرم فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں آرمی کے ان کو بھی ہم ہٹ کریں گے. ایاز صاحب, پہلے اگر ہم بیک گراؤنڈ کے اوپر چلے جائیں, ہم دیکھیں کہ افغانستان پاکستان جو ریلیشن شپ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں سے خراب ہوتی ہے, پلیز. جی, تھینک یو شکیل فار کمنگ ٹو ٹاک ٹو می. پلیزر از مائن سر, تھینک یو فار اسپیئرنگ ٹائم سر. بہرحال پاکستان اور افغانستان کی بدقسمتی یہ ہے تعلقات کی کہ شروع دن سے ہی یہ صحیح ڈگر پہ نہیں چل پڑے. جب ہم آزاد ہوئے, آزادی ملی, پاکستان بنا, تو پاکستان نے یو این میں ممبرشپ کے لیے درخواست دی. ساری دنیا نے اس کو ووٹ دے دیا. افغانستان نے ووٹ نہیں دیا سپورٹ میں, باقی ساری دنیا نے دے دیا. لیکن یہ صرف 20 دن رہا. 20 دن کے لیے نیگیٹو ووٹ تھا. 20 دن کے بعد اسی افغان نمائندے نے اپنا ووٹ واپس لے لیا اور پاکستان کو ووٹ دے دیا اور مبارکباد بھی دے دی کہ یو این کے آپ ممبر منتخب ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ساری تاریخ میں آپ دیکھ لیں سر, شاذ و نادر ہی آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جو ووٹ تھا نیگیٹو, یہ 20 دن رہا, اس کے بعد انہوں نے واپس لے لیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. بھائی ووٹ تو دے دیا, آپ وہ 20 دن کاؤنٹ کرتے, یہ ساری عمر جو آپ کو مان رہے وہ نہیں کاؤنٹ کر رہے. تو اس وقت چونکہ افغانستان کا تھوڑا سا اس وقت کلیم تھا کہ آپ برطانیہ سے آزاد ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم نے یہ ڈیورن لائن ایگریمنٹ کیا تھا, آپ کے ساتھ نہیں کیا. تو دے ڈسپیوٹڈ دیٹ. ہمیں کہا دیکھو ہم تو سکسیسر اسٹیٹ ہے, جو ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے ہم سکسیسر اسٹیٹ کی حیثیت سے انہیریٹ کیا, ہم اس کو مانتے ہیں. بہرحال یہ ڈسپیوٹڈ ہو گیا. وہاں سے انکرشن کبھی آتی, لوگ آتے تھے, پھل اڑاتے تھے, کوئی ڈزمز ہو جاتا. 1947-48 میں تب بھی وہاں سے لوگ آ رہے تھے, تب بھی یہ اسکرمشز ہوتی تھی. تو اس کے جواب میں پھر 1949 میں ہمارے جہاز گئے. 49 میں, if I am not mistaken, ہمارے جہاز گئے. انہوں نے ایک گاؤں ہے شاید مغلگئی نام ہے, I still remember, اس پہ بمباری کی کہ یہاں سے ہمارے پاس یہ لوگ آتے ہیں, یہ پل شل اڑاتے ہیں, ہمارے اوپر فائرنگ کے پل پہ کرتے. 49 سے لے کے سر آج 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ واقعہ جو ہے پچھلے دنوں میں دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. اس کو آتا میں نے اس لیے بنیاد میں یہ بتایا کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس وقت بھی ہوا. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب ہم نے جہاز بھیجے, اس ولیج میں بمباری کر لی, تو ہم نے پھر اسے کہا کہ بھئی یہ غلطی ہو گئی, ہم انٹینشنلی نہیں کر رہے تھے, ہم آپ کو اس کا نقصان دے دیں گے, آپ بھول جائیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ غلطی نہیں ہو سکتی, ہم اس پہ لویا جرگا بلاتے ہیں جو ہماری ٹریڈیشن ہے. انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ہم وہ کریں. لویا جرگا بلا لیا, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ پاکستان نے انٹینشنلی ہمارے اوپر بمباری کی ہے, ڈیورن لائن کی عزت نہیں کی, وائلیٹ کیا, کراس کیا. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈیورن لائن پہ ہمارے ریزرویشن تھے, اب ہم بالکل پکی طرح اس کو نہیں مانتے, اور جو ایگریمنٹ پاسٹ میں ہوئے اس کے بارے میں وہ بھی فرام ٹوڈے آنورڈ نل اینڈ وائڈ. اور یہ وجہ تھی, یہ وجہ اس جہاز بمباری کی تھی. اگر آپ کے جہاز بمباری, لیکن اس جہاز بمباری سے پہلے اسکرمشز آپ کہہ رہے ہیں ہوتی تھے, بالکل تھے, اس میں شک نہیں, ہم نے ان کو کہا. لیکن اس کو روکنے کے لیے
اور طریقے تھے. اگر آپ نے بمباری سے اس کو ختم کرنا تھا تو کر لیتے, لیکن اسے بھی تو ختم نہیں ہوا. ختم نہیں ہوا, اسی طرح معاملہ چل رہا تھا. تو یہ بمباری کا سلسلہ, ایک تو یہ ڈیورنٹ لائن ڈسپیوٹڈ ہو گیا, دوسرا انہوں نے پشتونستان اس دن سے شروع کر لیا اس کا پروپیگنڈا کہ پشتونستان بھی بنے گا. یہ پشتونستان جب وہ کہتے ہیں بنے گا, اس میں علاقے میں کے پی کے علاقے شامل تھے, بارڈر والے علاقے شامل تھے. وہ تو ان کا شروع سے کلیم ہے کہ پشاور تک بلکہ انڈس تک علاقہ افغانستان کا تھا. لیکن پھر ذرا ہسٹری زیادہ لمبی ہو جائے گی. برطانوی حکومت نے افغانستان کے اوپر 3 مرتبہ جنگیں کی. ٹھیک ہے, یہ گریٹ گیم کے سلسلے میں, تاکہ افغانستان ہمارے قبضے میں ہو, سوویت یونین ادھر نہ پھیلے ہماری طرف, بفر زون کے طور پر کنٹین کرنے کے لیے, تاکہ وہ ادھر رہے. افغانستان کو وی ول یوز ایز اے بفر اسٹیٹ. ٹھیک. تو لیکن اس میں ان کو مار پڑی. آخری جو جنگ تھی, تیسری جنگ, اس میں امان اللہ خان نے جنگ شروع کر لی برطانیہ کے ساتھ کہ ہم یہ چیزیں نہیں مانتے جو ایگریمنٹ تمہارے ساتھ ہوئی ہے, ڈیورنٹ لائن وغیرہ. اس وقت سے یہ شروع تھا کہ یہ ہمارا جو علاقہ تھا ڈیورنٹ لائن کے تحت تم نے لے لیا, دیٹ از ours, we don't accept it. لیکن جب پاکستان بنا, انگریز چلے گئے, تو وہ ذرا قصہ ٹھنڈا ہو گیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ ہماری بمباری سے پہلے 1949 کے بمباری سے پہلے کہ انہوں نے ڈیورنٹ لائن کو اتنے اونچے لیول پہ ڈسپیوٹڈ کیا ہو ریزرویشن کے اعتبار. تو یہ اس وقت کے شروعات ہے. جو آپ نے بمباری کر لی, اس کے ریپرکشن میں 2 چیزیں, میں اس لیے اس پہ بار بار زور دیتا ہوں کہ بنیاد غلط رہا. انہوں نے ووٹ نہیں دیا یو این میں, دینا چاہیے تھا شروع میں. وہ 20 دن نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہو گئی غلطی, لیکن انہوں نے پھر اپنی غلطی تسلیم کر لی, واپس لے لی. ہم نے بمباری کر لی, ہم نے کہا یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, ہم پیسے نہیں لیتے. اگر ہم وہ بمباری نہ کرتے اور بھی طریقے ہوتے ہیں تو شاید یہ ڈسپیوٹ اتنی نہ پھیلتی کہ ڈیورنٹ لائن بھی انہوں نے اپنے حساب سے اڑا دیا پشتونستان. تو اس کے بعد پھر یہ تعلقات اسی طرح ٹینس چلے آ رہے تھے. لیکن اس میں پازیٹیو پیچز بھی بڑے اچھے ہیں. جیسے 1965 میں ہماری ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہو گئی, تو ہمارے سفیر کو افغان اس وقت کے رولر شاید داؤد تھے یا ظاہر شاہ بادشاہ جو تھا, ان میں ان کو بلایا ہمارے سفیر کو کہ بھئی آپ اپنے جنگ پہ توجہ دیں. ویسٹرن بارڈر ظاہر شاہ ہوں گے کیونکہ داؤد تو بعد میں, لیکن وہ ساتھ ہمیشہ رہے, تھوڑے عرصے کے لیے نہیں رہے, پھر وزیر اعظم اور فائنلی صدارت لے لی. ٹھیک ہے. تو بہرحال افغان گورنمنٹ نے یہ میسج دیا کہ ویسٹرن بارڈر سے تم بے فکر ہو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ پرابلم. تم افغانستان کے ساتھ اپنا جنگ کرو, اور اگر تمہارے جہازوں کے پارکنگ کا مسئلہ ہو تو یو کین یوز افغانستان ایز اے safe place to park your plane. This was quite a support. اس طرح چیزیں اچھی ہوئی ہیں, لیکن پھر اوورال ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہمیشہ سے ہمارے تعلقات اسی ڈیورنٹ لائن پہ خراب ہیں. اب جب سردار داؤد نے ظاہر شاہ کو نکالا, کو کر لیا, ظاہر شاہ گیا تھا شاید روم میں تھا وزٹ پہ, تو پیچھے سے سردار داؤد اس کا قتل تھا, اس نے اس کا تختہ الٹا, خود صدر بن گیا. سردار داؤد کے ساتھ بھی اس وقت بھٹو صاحب, شاید بعد میں ضیاء صاحب, انہوں نے یہ بارڈر کی بات سیریسلی چھیڑی. اس کے بعد داؤد اڑ گیا, پھر اس کے بعد تو سوویت یونین آ گیا, ترقی آ گیا, پھر اس کے بعد حفیظ اللہ امین آ گیا, بابر کارمل آ گیا. یہ چلتے رہے, اور جنگ ہماری سوویت یونین کے خلاف پوری دنیا کی, امریکہ, ہم سب لگ گئے. افغان مہاجرین ادھر آ گئے, وہ جنگ لڑتے رہے. پاکستان واز یوزڈ ایز اے لانچنگ پیڈ فار دی جہاد ان گلوبل جہاد. سارا فاٹا تقریباً آپ کا ایمونیشن ڈپو بن گیا. امریکہ اور باقی دنیا سے جو کچھ آتا تھا وہ ٹرکوں میں لاد کے وہاں پہ انہوں نے قلعہ نما گھر بنائے, اس میں یہ ڈمپ رکھ لیتے تھے. پھر وہاں سے آگے یہ مہاجرین
लड़ते थे, आपके पास रहते थे, उनके भाई मुजाहिदीन लड़ते थे उधर। जब उनकी हुकूमत आ गई, मैं जल्दी मोटी जी मोटी बातें, प्लीज। जब सोवियत यूनियन चला गया 10 साल बाद, मुजाहिदीन की हुकूमत आई। मुजाहिदीन आपने इधर पाले थे, जिस तरह तालिबान आपने पाले, उससे ज़्यादा क्लोजली एंड लॉन्गली आपने तालिबान को मुजाहिदीन को पाला। ये 7 लीडर हमारे पास थे, 2 एक शायद बुरहानुद्दीन रब, यू नेम इट, दे वर ऑल हियर। यहाँ पे एग्रीमेंट कर लिया कि अफगानिस्तान में हम हुकूमत कैसे चलाएं। लेकिन लंबी कहानी, उनको भी हमने अपना दुश्मन इसी पे बनाया कि हमने कहा कि भाई ड्यूरेंट लाइन अब तस्लीम कर लो, अब तो हमारे दोस्त। हमने कहा देखो ये तंग न करो, इस पे हमारी हुकूमत चली जाएगी, अफगानियों के रिजर्वेशन। तो अयाज साहब, तो फिर बात तो ये हुई कि ड्यूरेंट लाइन वाला मामला जो है वो ज़्यादा सियासी मामला है। अगर वो कहते हैं कि यार हमारी हुकूमत चली जाएगी, प्रैक्टिकली अगर आपने लड़ना है ड्यूरेंट लाइन के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अफगानिस्तान में तैयार कभी हुआ माजी में, ना होगा। मैं सिस्टमेटिकली आपको ला रहा हूँ वहाँ से। ठीक है सर। कि किस ने आपकी बात मानी ना मानी। ठीक है सर। देखो, अफगानिस्तान के लिए ड्यूरेंट लाइन ऐसा है, अफगानिस्तान पब्लिक या हुकूमत के लिए, कि अगर वो हुकूमत मान ले कि ड्यूरेंट लाइन हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, तो वो हुकूमत नहीं चल सकती। ऐसी है जैसे आपका स्टांस कश्मीर के ऊपर है। बिल्कुल। अगरचे कश्मीर, हिंदुस्तान ने श्रीनगर वो इलाका तो अब अपना कर लिया, उसके बावजूद भी हम इस पे तैयार नहीं है कि वो हिंदुस्तान का ऐसा है। कोई हुकूमत कह सकती? नहीं कह सकती। सवाल पैदा नहीं होता। हम वही कहते हैं जी, इस पे प्लेबिसिट होना चाहिए कि तुम्हारे पास या हमारे पास। तो उस सेंसिटिविटी को काश के हम समझते और इसको हर हुकूमत के साथ न उठाते कि आपकी ताल्लुकात खराब हो। मुजाहिदीन की हुकूमत चली जाती है, तालिबान आ जाते हैं, मुल्ला उमर वाले जी। मुल्ला उमर तालिबान के साथ भी आपका फर्स्ट क्लास मामला चल रहा था, आपने सपोर्ट किया था, आपके करीबी दोस्त थे। लेकिन जब आपने ड्यूरेंट लाइन की बात उनके साथ छेड़ी, तो आपके ताल्लुकात फिर ज़रा सर्द महरी की तरफ चलते गए। उन्होंने भी नहीं माना, हालांकि वो आपके बहुत ही करीब मान नहीं सकते थे, बिकॉज पूरे अफगानी अवाम की रिजर्वेशन है। तो काश हम इसका इंतज़ार करते, बैक बर्नर पे रख लेते, ताल्लुकात बेहतर हो जाते, तो किसी को कोई वक्त आ जाता कि हम शायद उसको हल करते। अब तालिबान की हुकूमत चली जाती है, अमेरिका आ जाता है, फिर हामिद कारज़ाई की सदारत, उससे आपने बात की है, अफगानी से शायद आपने कोशिश की, नहीं बन सका। अब तालिबान दोबारा आ गए। तालिबान की हुकूमत के साथ बिगाड़ की मेन वजह आपकी, मैं समझता हूँ जो बुनियाद रखी इस बिगाड़ की, वो आपके DGI साहब जो वहाँ गए काबुल में, फैज़ हमीद साहब गए, उसकी तस्वीर छपी और उसके हाथ में सब्ज़ चाय की प्याली, और अखबार नवीस के सवाल के जवाब में उसकी वो फेमस सेंटेंस, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो वो तालिबान ने ऐसे समझा कि गोया आप ये कह रहे हैं कि आप फिक्र न करें, तालिबान की हुकूमत बनवाने के लिए मैं आया हूँ, हम बनवा देंगे। तो ये तो इंटरफेरेंस है डायरेक्टली। फिर उसके जवाब में अगर याद हो, ये इवेंट्स में मोटी मोटी बयान करता, फिर अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने आपने जो तार लगाया था, बाड़ लगाया है, उसको उखाड़ के फेंका और आपको कहा कि इसमें मजीद अगर आप आ गए तो हम लड़ाई करेंगे। और दूसरे दिन हिंदुस्तानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात, तो बिगाड़ बढ़ता रहा। फिर आपने TTP के मसले को इतना सीरियस ले लिया कि अपने जो मुल्की ताल्लुकात थे एक दूसरे के, वो TTP गोया स्टेक्स TTP के ऊपर कर। अयाज साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो देखें, 2024 का जो हमारा साल गुजरा है वो बदतरीन साल है अमवात के हवाले से, फौजियों और शहरियों की। अगर और ये तमाम तर जो मामलात हैं ज़्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स की वजह से हुए। तो
تو اگر نہ کہیں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں اگر آپ اجازت دیں تو یہ TTP والا الگ سبجیکٹ ہم ڈسکس کریں. ٹھیک ہے سر. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بالکل سرسری ہم بات کر لیں اور آگے چلے. ٹھیک ہے. TTP والی بات میں سمجھتا ہوں سینسٹیو ہے. ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, ہم سویلین کو مارے جا رہے ہیں. میرا علاقہ تو خاص کر جہنم بن گیا. ابھی دن کے وقت وہاں پہ سڑکوں پہ ہم لوگ نہیں جا سکتے. آپ کا علاقہ یہ بنو سے لے کے بنو ڈی اے خان, لکی مربت اور وزیرستان بہت وزیرستان میرلی, یہ سارا ایریا انفیسٹڈ ہے ابھی وہاں پہ. ابھی آپ رات کو نہیں جا سکتے. ابھی اگر آپ میں ہمت ہے تو چلے گاڑی میں بیٹھے اور کوہاٹ سے آن بورڈ. کون ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ کون ہے اس وقت؟ وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں. ان کی رات کو یہ میں نہیں سے کہہ سکتا صرف TTP ہے یا اور لوگ بھی ہیں, لیکن وہ لوگ ہیں جو حکومت کی رٹ کو نہیں مانتے. سڑک ان کے قبضے میں ہوتی ہے, تلاشی وہ لیتے ہیں, لوگوں کو وہ مارتے ہیں, اٹھاتے, پیسے بھی لیتے ہیں گاڑیوں سے, پیسے بھی لیتے ہیں, سب کچھ کرتے. تو ان شارٹ حکومت کی رٹ ختم ہو جاتی ہے. بعض جگہوں میں دن کو بھی اور پورے علاقے میں رات. تو یہ تو ایک الگ ایلیمنٹ ہے. لیکن ہمارے جو تعلقات تھے طالبان کے ساتھ وہ خرابی کی طرف TTP کی وجہ سے گئے. ہم نے باتیں کی, پھر مسئلہ وہی جنرل فیض حمید نے خراب کر لیا کہ وہ گئے TTP والوں کے ساتھ وہاں ڈائلاگ کر دی. اس طرح معاملہ جب خراب ہوتا ہے تو وہ پھر آپ فوجی جرنیل بیچ کے پبلک میں یہ باتیں نہیں کر رہے. وہ آن دا کوائٹ پس پردہ آپ سویلین کو انوالو کر لیتے ہیں. وہ جب قصہ ذرا فیصلے کی طرف قریب کر لیتے ہیں دین یو برنگ اٹ ٹو دی پبلک. ادروائز آن دا کوائٹ آپ نے بات کی, نہیں بنی تو پھر پبلک کو لے. تو اس نے وہ ساری چیزیں لیک آؤٹ کر لی. اگر یاد ہو تو اس نے قبائلی کچھ لوگوں کو بلایا کہ قبائلی جرگہ ایسا نہیں ہوتا جو آج کل جرگے کا مذاق کرتا. وہ